بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا تیسرا جو چیپٹر ہے آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے. امریکہ میں جو 1963 سے پہلے جو نیگرو اور کالے اور گورے لوگ، دو قسم کے لوگ وہاں بستے ہیں. کیونکہ کالے لوگوں کو حقوق حاصل نہیں تھے تو وہاں پہ ایک تحریک شروع ہو گیا، اور اس تحریک کا سربراہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ تھا. تو اس کی سپیچ اس میں سے جو ہے نا یہ چیزیں لی گئی ہے. تو آپ نے اپنے سپیچ میں پہلے کوشچن میں گریٹ امریکن کا بار بار ذکر کرتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دا گریٹ امریکن مینس ابراہیم لنکن. اس سے مراد ابراہیم لنکن ہے ہو سائن ڈیورنگ دا سول وار، جس نے سول وار کے دوران جو ہے نا باقاعدہ کاغذ پر دستخط کیا ہوا تھا ڈیٹ آل سٹیزن وڈ ہیو ایکول رائٹس، کہ تمام شہریوں کے برابر حقوق ہوں گے. Therefore ڈاکٹر کنگ ریفر ڈیٹ فریز، اس لیے ڈاکٹر کنگ بار بار اس فریز کو، جو جملے کے ٹکڑے کو ریفر کر رہے تھے، حوالہ دے رہے. ان اسپیچ ٹو پروو، اپنے اسپیچ میں یہ حوالہ دیتے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے دیٹ نیگروز ہیڈ دا سیم رائٹ، کہ نیگرو جو حبشی لوگ ہیں ان کے بھی برابر کے حقوق ہیں امریکہ کے اندر. اس کے بعد ایمنسپیشن اور پروکلیمیشن کا جو کوشچن آئے تو ایمنسپیشن اینڈ پروکلیمیشن مین سم ڈاکیومنٹس، اس کا مطلب اس سے مراد کچھ کاغذات ہیں وچ سے کچھ کاغذات جو یہ کہہ رہے ہیں دیٹ نیگروز آر فری ٹو لیو دیئر لائفز، کہ نیگرو اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ول، جس طرح وہ چاہتے ہیں. یہ اس کاغذ میں لکھا ہوا ہے. اینڈ آلسو سے، اور یہ کاغذ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے دیٹ دے ہیو آل رائٹس لائک دا ادر سٹیزنس آف امریکہ، امریکہ کے دوسرے شہریوں کی طرح ان کے حقوق بھی ہیں. اچھا، نیگروز کی جو حالات امریکہ میں وہ بیان کر رہے ہیں. ہی سیز دیٹ بلیک پیپل آر ناٹ فری ان امریکہ، کہ امریکہ میں حبشی لوگ جو نیگرو لوگ آزاد نہیں ہیں. دے ہیو نیدر ایکول رائٹس، نہ ان کے برابر حقوق ہیں. نار دے آر فری ٹو ایکسرسائز دیئر سوشل ریلیجیس اینڈ اکنامک ایکٹیویٹیز، نہ وہ اپنی مذہبی اور جو معاشی سرگرمیاں وہاں پر آزادی سے کر سکتے ہیں. اینڈ لیونگ اے لائف آف سلیو، اور ایک غلامانہ زندگی وہاں بسر کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا، پھر وہ پروٹیسٹ کب تک قائم رہیں گے؟ تو اس حوالے سے ہی سیز دیٹ دے ول کنٹینیو دیئر پیسفل پروٹیسٹ، جو ان کا پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج، وہ کب تک جاری رہیں گے؟ تو آپ نے کہا احتجاج جاری رہیں گے انٹل دے گیٹ ایکول رائٹس، جب تک ان کو حقوق نہ ملے. اینڈ ول بی ٹریٹڈ ایز اے سٹیزن آف امریکہ، اور امریکہ کے شہریوں جیسا سلوک نہ ہو، اس وقت تک جاری رہیں گے پروٹیسٹ. اس کے بعد ہیں جناب علی. ڈاکٹر مارٹن نے نیگروز کو کچھ ایڈوائز کیے، نصیحت کیے کہ آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کرنے جلسے کے اندر اس طریقے سے. ڈاکٹر مارٹن ایڈوائز دا نیگروز ناٹ ٹو کمٹ اینی مسٹیک، کہ آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنا ہے وچ لیڈ ٹو فزیکل وائلنس، جس سے جسمانی تشدد ہو، وہاں پہ کوئی خون خرابہ ہو. ہی ایڈوائز ڈیٹ انسٹیٹ آف ڈیمیجنگ پبلک پراپرٹیز، کی عوامی جو پراپرٹی سے ان کو چیزوں کو، املاک کو نقصان پہنچانے کی بجائے دے شوڈ کنٹینیو دیئر پیسفل پروٹیسٹ، انہیں اپنا احتجاج جاری رکھنا چاہیے. سو دیٹ دا گورنمنٹ میں بی فورسڈ ٹو گیو دیم دیئر رائٹ، تاکہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے، فورس ہو جائے ٹو گیو دیم دیئر رائٹ، ان کے حقوق دینے پر. تو امن احتجاج میں جو ہے نا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر مارٹن نے کہا کہ یہ لوگ کب سیٹسفائی ہوں گے نیگرو لوگ. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر مارٹن نیگروز ول ناٹ بی سیٹسفائڈ، وہ لوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے انٹل دا چین آف انجسٹس انیکوالٹی اینڈ ریشل ڈسکرمنیشن از بروکن، جب تک ناانصافی، عدم مساوات اور ریشل ڈسکرمنیشن یعنی نسلی امتیاز، یعنی کسی کے ساتھ کچھ اور سلوک کرنا، کالے کو نوکری نہ ملنا، گورے کو نوکری ملنا، اس طرح کی چیزوں کو ریشل ڈسکرمنیشن از بروکن، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے. دے ول ناٹ بی سیٹسفائڈ، وہ لوگ اس وقت تک سیٹسفائی نہیں ہوں گے انٹل دا گورنمنٹ فلفلس اٹس پرومس، جب تک گورنمنٹ اپنا پرومس پورا نہیں کرتا وچ آر مینشن ان دا کانسٹیٹیوشن آف امریکہ، جو امریکہ کے آئین میں درج ہیں.
لکھا ہوا ہے پہلے ہی. اچھا اس کے بعد آپ کا کیا خواب ہے ڈاکٹر مارٹن کا؟ ہز ڈریم از دیٹ آل بلیک اینڈ وائٹ پیپل ول ہیو ایکول رائٹس، کہ تمام بلیک پیپل کے جو نا حقوق ہوں گے ان سب کے، اینڈ لیو ان امریکہ لائک برادر اینڈ سسٹر، اور بہن بھائیوں کی طرح امریکہ میں رہے. دیر ول بی نو انجسٹس وتھ اینی ون ان امریکہ، اور امریکہ میں کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہ ہو، چاہے وہ گورے کے ساتھ چاہے کالے کے ساتھ. ان آل دا پیپل ول بی ٹریٹڈ ایکولی، سب کے ساتھ برابر کو یعنی کہ سلوک ہو. تو اس کے بعد ایک فیتھ کے حوالے سے، ان کے نیگرو لوگوں کے ایمان کے حوالے سے ایک کوشچن ہے، تو اس کا تھوڑا نیچے سے پھر ساتواں پہ جائیں گے. ہی ہیز اے فیتھ، اس کا ایمان ہے، اینڈ اٹس آلسو نیگروز فیتھ، اور یہ نیگرو لوگوں کا بھی یہی ایمان ہے، دیٹ دے ول اچیو دیئر ایم، کہ انہیں اپنا مقصد مل جائے گا. اس کے بعد 7واں نمبر کوشچن آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے، بیڈ چیک اینڈ انسفیشینٹ فنڈ کا کیا مطلب ہے؟ بیڈ چیک اینڈ انسفیشینٹ فنڈ مین دا کانسٹیٹیوشن آف امریکہ پرومس، کہ امریکہ کا آئین یہ کہتا ہے دیٹ آل پیپل ان دا کنٹری ول ہیو ایکول رائٹس، کہ تمام لوگوں کے برابر حقوق ہوں گے. بٹ دا فیکٹ از دیٹ اٹ از ناٹ فلفلنگ اٹس پرومس، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنا وعدہ، اٹس ناٹ فلفلنگ اٹس پرومس، اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے ان دا میٹر آف نیگروز، ان نیگروز لوگوں کے معاملے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا